الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، آج ماہ میلاد کی 7ویں شب ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کے محبوب کی ان محفلوں کو سجانے کا موقع عنایت کیا. صحیح بات تو یہ ہے کہ محفلوں کو سجا کر ہم اپنی قسمت کو سجا لیتے ہیں، اپنے دل کو سنوار لیتے ہیں، اور ہمارا رشتہ غلامی کا جو رشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس رشتے میں مضبوطی پیدا کر لیتے. حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں، مگر سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، وہ نعمت ہے نسبت مصطفیٰ، یعنی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو نسبت ملی ہے کہ ہم غلام ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں. ہم امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں. یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس کی بدولت خبر میں ہمیں خوشخبری دی جائے گی. یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جب
مسلمان کو خبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی خبر تیار کر دی جاتی ہے تو خبر میں دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر۔ منکر یہ صحیح تلفظ ہے، بہت سے لوگ منکر کہہ لیتے ہیں، ان کے کہنے پہ میں اعتراض نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج سے منکر کے بجائے منکر کہیے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ منکر کا معنی ہے جسے ہم نہیں پہچانتے، اجنبی کو منکر کہا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ خبر میں سوال کے لیے آئے گا تو ہمارے لیے اجنبی ہوگا، اس لیے اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے منکر کہیں گے تو مطلب ہوگا انکار کرنے والا، کیونکہ عربی زبان ایسی ہے کہ زیر و زبر کے فرق سے معنی میں بھی زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ مرشد، دیکھیے علم کی محفل ہے، ہمارے نبی کی محفل ہے، ہمارے نبی علم والے نبی، لہذا نبی کی محفل میں علم کی بات کی جائے تو یہ موضوع سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ موضوع سے لگی ہوئی بات ہے۔ مرشد کا معنی راستہ بتانے والا، اور مرشد وہ جس کو راستہ بتایا گیا۔ اب ہم کو راستہ بتانے والا ہمارا رہبر، ہمارا پیر ہے، مگر ہم غلطی سے اپنے پیر کو پیر و مرشد کے بجائے پیر و مرشد کہہ دیتے، جبکہ مرشد نہیں کہنا چاہیے، مرشد ہی کہنا چاہیے۔ ہم کو راستہ بتانے والا، ہماری رہبری کرنے والا، اس کے لیے صحیح لفظ کیا ہے عربی میں؟ مرشد، شین کے زیر سے، اور یہ اس میں فاعل ہے، ارشاد سے اس میں فاعل ہے، یعنی راستہ بتانے والا۔ اگر مرشد کہیں تو مرشد تو حقیقت میں مرید ہوتا ہے، مرید یہی مرشد ہوتا ہے، کیونکہ اس کو راستہ بتایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے پاس الحمدللہ محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، جوش ہے، ہمدردی ہے، یہ ساری چیزیں بڑی پیاری چیزیں، مگر ایک چیز کی کمی ہے، اس کی طرف ہم توجہ بھی نہیں دیتے۔ وہ کمی کس بات کی ہے؟ علم کی کمی۔ علم کی اتنی کمی آ گئی ہے کہ سنی مسلمان، سنی اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ سنی جو ہے یہ سنت سے بنا ہوا لفظ ہے، یعنی اہل سنت میں جو سنت کا لفظ ہے اس سے سنت رسول سے تعلق رکھنے والے کو سنی مسلمان کہتے ہیں، مگر لوگوں نے اس پر ایک ایسا عجیب معنی چڑھا دیا، کہا کہ ہم سن کر بات مانتے ہیں اس لیے ہمارا نام سنی مسلمان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سب تو سن کر ہی بات مانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ دیکھ کر ایمان لایا، ہر ایک سن کر ہی ایمان لایا۔ یعنی جو لفظ عربی کا تھا اس عربی کے لفظ کو ہم نے اردو کا معنی چڑھا دیا۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ در میں در میں فرق کیا ہے، تو میں ان کا مطلب نہیں سمجھا۔ در میں در میں فرق کیا ہے بھائی؟ در کے معنی ہے دروازہ فارسی میں، اور در کا معنی ہے موتی عربی میں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کلمے کے اندر موتی ہے اور کلمہ شہادت میں دروازہ ہے، یہ کیسے؟ کلمہ طیبہ آپ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ در جو ہے، در اس کا معنی ہے موتی، تو محمد رسول اللہ کا مطلب محمد موتی ہے، یعنی اپنی طرف سے ایک معنی چڑھا دیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موتی ہی نہیں ہے، بلکہ تمام موتیوں میں جو درمیانی موتی ہے، جس کی چمک کے آگے ساری موتیاں بے چمک ہو جاتی ہیں،
ویسے موتی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مگر دیکھیے ہم نے کلمے کا جو معنی ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں در کے لفظ پر ہم نے اپنی طرف سے ایک مطلب چڑھا کر کہا کہ اس میں موتی ہے۔ اچھا بھئی دروازہ یہ کہا ہے، واشہد ان محمد در رسول اللہ پڑھتے، اس میں در پڑھتے نا، وہاں پہ دروازہ۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ ہر لفظ کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے، محمد رسول کتاب، مگر اس کے آگے انا اور انا آ جائے تو اس کو زبر دے دیا جائے۔ اشہدو کے بعد انا ہے، اس لیے انا کے بعد محمدن، واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اب محمدن میں تنوین ہے اور اس کے بعد را ہے، تو یہاں پر ادغام کرنا چاہیے، تو نون را میں مدغم ہو کر محمد رسول اللہ ہوتا۔ تو اس ادغام کے قاعدے کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑا نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہاں پر ہم نے اپنی طرف سے لفظ در کو لا کر ایک مطلب اپنی طرف سے سجا کر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہمیں وہ علم حاصل ہے جو بڑے بڑے عالموں کو نہیں۔ تو بہرحال میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا صدقہ ہے کہ یہ علمی باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا یہ قرآنی حکم ہے۔ ویسے تو ہم ہمیشہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں، اس بات کا شعور اور ادراک رکھتے ہیں کہ ہم کو جو نبی کی غلامی ملی ہے، یہ غلامی دنیا کی شہنشاہی پہ بھاری ہے، کیونکہ دنیا کی شہنشاہی، دنیا کی بادشاہی، دنیا کا راج، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، مگر محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو غلامی ہے یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قبر کے اندر جب مسلمان کو دفن کر کے لوگ نکل جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، دو ممتحن، امتحان لینے والے دو ایگزامینر آ جاتے ہیں، دو فرشتے منکر و نکیر۔ تو پہلا سوال، مر ربک، تیرا رب کون؟ مر ربک، تیرا رب کون؟ تو جواب کیا دیں گے ہم؟ الحمدللہ ہر مسلمان جانتا ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ دیکھیے رب کا کتنا بڑا کرم ہے، دنیا کا ایگزامنر سوالوں کو چھپاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پیپر آؤٹ نہیں ہونا، کوسچنز کسی کو معلوم نہ ہونا، ہمیں بے خبر رکھ کر امتحان لیتا ہے دنیا والا، مگر مولا تعالی ہمیں باخبر بنا کر امتحان لیتا ہے کہ پوری دنیا میں یہی سبق پڑھایا گیا کہ اللہ تیرا رب ہے، اللہ تیرا رب ہے، اللہ ہر چیز کا رب ہے، اللہ ربنا، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ساری زندگی یہ سبق سکھایا گیا، پھر خبر کی منزل میں پہنچے تو وہی سوال کیا گیا، وہ سوال جو خبر میں کیا گیا اس کو دنیا ہی میں آؤٹ کر دیا گیا، یعنی بتا دیا گیا۔ کوسچن نمبر 1 مر ربک، کوسچن نمبر 2 ما دینک، کوسچن نمبر 3 تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ امتحان بھی لے رہا ہے اور سوالات پہلے ہی سے بتا دیا، اچھی طرح تم تیار ہو جاؤ، ویل پریپیئرڈ ہو جاؤ۔ اور وہاں پر ایسا نہیں کہ کوئی 20% لیا، کوئی 40% لیا، کوئی 70% لیا، کوئی جو ہے 3rd کلاس، 2nd کلاس، 1st کلاس، آؤٹ اسٹینڈنگ، یہ سب نہیں ہے۔
وہاں پر پاس ہونا ہے تو سینٹم ہی لینا ہے ہر ایک 100%۔ مر ربو کا ایک ہی سوال، اس کا جواب ایک ہی جملہ، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، جواب ختم۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ میں ان 3 سوالوں کے تناظر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نسبت مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں نسبت حاصل ہے، جو تعلق حاصل ہے، نسبت کا معنی کیا ہے؟ تعلق، لنک اور کنیکشن۔ یہ جو ہمیں حاصل ہے یہ دنیا سے ختم ہونے والا تعلق نہیں ہے، بلکہ خبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ تو پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ جواب کیا؟ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تب جواب دینے والا کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا۔ پھر دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ جواب بہت آسان، پوری زندگی یہ جواب ہم کو بتایا گیا، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اب وہاں پر عربی میں سوال کیا جائے گا اور جواب دینے والا عربی میں جواب دے گا۔ کوئی دنیا میں عربی زبان سے ناواقف رہا، دنیا میں عربی زبان نہیں جانا، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے مگر عربی زبان سے واقف نہیں ہے، یہ تو رہی بات مسلمان کی، یہ سوالات غیر مسلم سے بھی کیے جائیں گے، ہندو سے بھی یہ سوال کیا جائے گا جب اسے اس کے لوگ دفن کر کے یا جلا کر یا کسی بھی طریقے سے اس کے بدن کو چھپا کر جائیں گے تو اس سے بھی سوال عربی میں کیا جائے گا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، خدا کی قدرت کہ خود بخود عربی زبان آ جائے، خود بخود آ جائے گی آٹومیٹیکلی، وہاں پر کسی استاذ کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پر کوئی ٹیوٹر آ کر کلاس نہیں لے گا، خود بخود عربی زبان آ جائے گی۔ جو ہی موت طاری ہوئی عربی زبان آ گئی، قبر میں فرشتے عربی میں سوال کریں گے، ہر مرنے والا فرشتے کے سوال کو سمجھے گا، سمجھ کر جواب دے گا، اور جو کافر ہوگا وہ سوال کو سمجھے گا، جواب نہیں دے سکے گا، یہی کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، عربی میں جواب دے گا۔ رب کو تو نہیں جانے گا مگر عربی زبان جان لے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا خالق ہے۔ دنیا میں ہر کام سبب سے ہوتا ہے، پروردگار عالم کے لیے پابندی نہیں ہے کہ سبب ہی سے کام کرے، بغیر سبب کے بھی کام وہ کر سکتا ہے، بغیر سبب کے بھی وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ تو بغیر سبب کے اللہ کام کر سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یعنی اس کا کس مینز سے پیدا ہوا، کس سبب سے پیدا ہوا؟ مرد و عورت، ماں اور باپ دونوں ملے تو دونوں کے ملن کا نتیجہ ہے اولاد۔ تو ماں باپ کا ملنا یہ ایک سبب بنا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش انوکھی پیدائش ہے، ماں باپ کا ملن نہیں ہوا۔ بی بی مریم علیہ السلام نے کسی سے نکاح نہیں کیا، اور نہ بی بی مریم نے کوئی غلط حرکت کی، اس کے باوجود بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، وہ حاملہ بنی اور زچگی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ علیہ السلام۔ لوگوں نے کہا کیا اے مریم تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ ہم تو تجھے نیک خاتون سمجھتے تھے،
مگر تیرے ہاتھ میں یہ بچہ، اگر یوں ہی بچہ لے کر آ جاتی تو لوگ کہتے کہ کسی کا بچہ لے کر آئی ہے، مگر باقاعدہ تو حاملہ بنی، تجھے درد ذہ بھی آیا، پھر اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا، تو نے کیا کام کیا؟ تو بی بی مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ جو تمہارا شبہ ہے اسے میرا بچہ کلیئر کرے گا۔ تم کو جو شبہ ہو گیا ہے، ڈاؤٹ ہوا ہے، تمہارے شبے کا ازالہ کون کرے گا؟ میرا یہ بیٹا کرے گا۔ بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا، قالوا، غصہ گیا لوگوں کو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے یہ بچہ ہے، بچہ بھی بات کر سکتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، مگر دنیا میں ہر کام سبب سے ہوتا ہے، ہر کام سبب سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی جگہ سے آئس ہاؤس تک آ گئے، اس مسجد تک پہنچے تو گاڑی کے ذریعے آئے۔ گاڑی ایک سبب ہے، گاڑی ایک سبب ہے۔ اگر اللہ گاڑی کے بغیر ہم کو پہنچانا چاہے تو ضرور پہنچا سکتا ہے، ضرور پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق اسباب ہے، مگر اسباب کا وہ ضرورت مند، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ بہرحال بغیر کسی استاد کے وسیلے کے ہر انسان کو جو ہی مرے گا عربی زبان آ جائے گی۔ تو من ربک؟ اللہ ربی۔ ما دینک؟ تیرا دین کیا ہے؟ الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ تو دو سوالات ہو گئے، تو دو سوالوں کا جواب دے دیا تو کیا رزلٹ ڈکلیئر ہوگا؟ کیا اس کا نتیجہ سنا دیا جائے گا کہ تو کامیاب ہو گیا؟ نہیں، ابھی ایک سوال باقی ہے، وہی آخری سوال نسبت مصطفیٰ کے بارے میں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں نسبت حاصل ہے، جو تعلق حاصل ہے، اس کے بارے میں یہ تیسرا سوال ہوگا۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہا کرتا تھا، تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں، شخص کے بارے میں۔ تو الرجل شخص، انسان، اس انسان کے بارے میں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دکھایا جائے گا، ہر ایک کو دکھایا جائے گا، مومن کو بھی دکھایا جائے گا، کافر کو بھی دکھایا جائے گا۔ مومن پہچان لے گا، کافر پہچان نہیں سکے گا۔ تو یہ تیسرا سوال جب ہوگا اور اس کا جواب مومن دے دے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں ان کا امتی ہوں، تو اب رزلٹ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ پھر کہیں گے فرشتے کہ نم، سو جا۔ نیند کب آتی ہے؟ جب سکون ملتا ہے۔ اب تو تجھے سکون مل گیا کیونکہ تو کامیاب ہو گیا۔ نم، کسی پریشان حال آدمی سے کہو سو جاؤ تو بولے کیسا سونا، یہ پریشانی سے میرا سر پھٹ رہا ہے، کیسے سو جاؤں؟ تو ہم کہیں گے بھائی سارے خیالات کو نکال کے سو جاؤ۔ نہیں نکلتے نا، کیا کروں میں؟ تو جب پریشانی ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی، اسی لیے فرشتے کافر سے نہیں کہیں گے کہ سو جا، مومن سے کہیں گے سو جا۔ نم، نم کا معنی ہے سو جا، نومت العروس، دلہن کی نیند کی طرح سو جا۔ دلہن جیسے سوتی ہے ویسے سو جا، یعنی پوری خوشی حاصل ہو گئی دلہن کو۔ اب تجھے بھی پوری خوشی حاصل ہو گئی،
کہ تو اب کامیاب ہو گیا، اب خبر کی کامیابی، یہ عالم آخرت کی پہلی کامیابی۔ آخرت کا عالم کب شروع ہوتا ہے؟ جو ہی موت طاری ہوئی آخرت کا عالم شروع ہو گیا، دنیا کا عالم ختم ہو گیا۔ دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، یہ دو عالم ہیں۔ تو دنیا کا عالم کب تک چلتا ہے؟ جب تک ہمارا یہ سانس چلتا ہے، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں۔ جو ہی ہم پر موت طاری ہوئی تو ہم عالم آخرت میں چلے گئے۔ تو عالم آخرت کا پہلا امتحان، اور اس پہلے امتحان میں جب کامیابی مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد کامیابی ہی کامیابی، حشر میں بھی کامیابی، پل صراط پر بھی کامیابی، اور یقیناً جو خبر میں کامیاب ہوا اس کی منزل جنت ہے۔ تو خبر کو ہم لوگوں نے معمولی چیز سمجھ رکھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی یا تو کامیاب ہوتا ہے یا تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے۔ خبر کی زیارت کرو، وہاں جاؤ، اپنی خبر کو یاد کرو کہ میری بھی یہ منزل ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری خبر ہے۔ دنیا کیا ہے مسافر؟ ہم میں سے ہر ایک سفر کی حالت میں، یہ ایک شرعی سفر ہے، اس کے لیے تو مقدار ہے کہ 92 کلومیٹر کوئی چلا جائے، 92 کلومیٹرز کی دوری پہ کوئی جا رہا ہے اپنے مقام سے، تو کہیں گے مسافر ہو گیا۔ اب وہ 15 دن سے کم وہاں پہ رہتا ہے، 10 دن 4 دن کے لیے، تو پھر اسے قصر کرنا پڑے گا۔ اکیلا پڑھ رہا ہے نماز تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ امام کے پیچھے پڑھے تو امام کی اقتداء کی وجہ سے 4 رکعتیں پڑھے گا، مگر تنہا پڑھے گا یا خود امام بن کے نماز پڑھائے گا تو ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعتیں نہیں بلکہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ تو یہ شرعی مسافر ہے، شریعت اسے مسافر کہتی ہے۔ اور ایک مسافر ہے جو حقیقی مسافر ہے۔ ہر انسان مسافر ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم ایک اجنبی آدمی ہو، او عابر سبیل، یا راستہ پار کرنے والے ہو، مسافر کی طرح رہو۔ مسافر سفر میں تعلق پیدا کرتا ہے لوگوں سے، مگر اس تعلق کو وہ دائمی تعلق نہیں سمجھتا۔ اس کا اسٹیشن آیا تو وہ اتر گیا، ہمارا اسٹیشن آیا تو ہم اتر گئے۔ تو دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ اور شاعر کہتا ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری خبر ہے، طے تو جو کر رہا ہے 2 دن کا یہ سفر۔ تو ہر مسافر کے ایک منزل، ہماری منزل کیا ہے؟ ہم مسافر ہیں دنیا میں، تو ہماری منزل کیا ہے؟ خبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خبر کا تذکرہ خود کرتے یا کوئی دوسرا تذکرہ کر دیتا، خبر کی بات آ جاتی ان کے سامنے، تو بے اختیار حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، مبارک داڑھی تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک داڑھی، کیونکہ اللہ والا مبارک ہوتا ہے، اس کی ہر چیز مبارک ہوتی ہے۔ یہ تو حضرت عثمان تو صحابی رسول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے داماد ہیں کہ حضور کی 2 بیٹیوں سے انہوں نے نکاح کیا۔ پہلی ایک بیٹی سے نکاح کیا، اس بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دے دیا، ام کلثوم کو، رقیہ کو، 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا ہے۔
اسی لیے آپ کا لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین، نورین کا معنی ہے دو نور، ذو کا معنی ہے والا، ذو النورین دو نور والا۔ حضور کی ایک بیٹی ایک نور ہے، دوسری بیٹی دوسرا نور ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ نورانی گھرانہ ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضرات گرامی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب خبر کی بات آ جاتی تو آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، یعنی بھیگ جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے حضرت عثمان، جب خبر کی بات آتی ہے تو آپ اس قدر پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آپ خود پر کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ آپ کی حالت ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ کا درجہ اتنا بلند ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک فرد ہیں۔ عشرہ مبشرہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی، کہا کہ یقیناً تم لوگ جنتی ہو، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، جنت ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسی خوشخبری تو سارے صحابہ کو ملی، مگر اسپیشل خوشخبری، خصوصی خوشخبری 10 صحابہ کو ملی ہے۔ ان 10 صحابہ میں تیسرا درجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آج کسی انسان کو ایسی خوشخبری دے دی جائے کہ بے شک تو جنتی ہے، اور خوشخبری دینے والا بھی معمولی انسان نہیں ہے، اللہ کے آخری پیغمبر، تمام پیغمبروں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آج کے دور کے کسی انسان کو کہہ دیا جائے تو پھر وہ کرے گا کیا؟ بھائی جب جنت مجھے ملتی ہے تو مجھے محنت کی کیا ضرورت؟ نماز پڑھے وہ جسے ڈر ہو کہ دوزخ کو جائے گا، مجھے تو ڈر نہیں، میں کیوں پڑھوں؟ مگر صحابہ کی فطرت میں دین شامل کر دیا گیا، دین پر عمل کیے بغیر انہیں سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ تو ایسے صحابی جب خبر کا ذکر سنتے تو مبارک آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہو اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے خبر، پہلی منزل ہے خبر۔ اگر اس میں کامیابی مل گئی تو سمجھ لو کہ بعد کی تمام منزلوں میں کامیابی، اگر اس میں ناکامی ہو گئی تو پھر بعد میں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، اس نسبت کے بارے میں سوال خبر میں کیا جائے گا۔ جب نسبت درست ہے، خبر میں جانے والا صحیح جواب دے دے گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، میرے نبی ہیں، حضور کا دیدار ہوگا، حضور کا دیدار ہوگا، اور بے اختیار زبان سے جاری ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ صاحب قرآن ہیں۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم پر احسان جتا رہا ہے۔ اللہ احسان جتا رہا ہے تاکہ اس احسان کی تمہیں قدر ہو جائے۔ پروردگار فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، یقیناً اللہ نے مومن بندوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ علی المومنین، مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ۔
کیا مطلب توجہ؟ ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے، توجہ کیجئے نہیں سمجھتے، پے یور اٹینشن تو فوراً اٹینشن میں آ جاتے، کیونکہ اٹینشن کا لفظ سن سن کر وہ زبان جو ہماری مادری نہیں ہے اس کا مطلب ہماری سمجھ میں آ جاتا، اور یہ توجہ ہماری مادری زبان ہے، یہ اکثر نوجوانوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ تو بہرحال توجہ کی ضرورت ہے۔ کس بات پر توجہ؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لقد من اللہ علی الناس، اللہ نے انسانوں پر احسان کیا، بلکہ کہا علی المومنین، مومنوں پہ احسان کیا، کیونکہ دنیا میں سبھی انسان ہیں، مشرک بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، نصرانی بھی انسان ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے نسبت ہے وہی مسلمان ہے، وہی مومن ہے۔ تو اللہ نے مومنوں پر احسان جتایا، کیونکہ مومنوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ کیا نسبت؟ حضور سے تمہیں کیا نسبت؟ ہم نبی کے غلام ہیں، تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا۔ سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو نسبت ہے وہ کیا نسبت ہے؟ غلامی کی نسبت ہے۔ ہم نبی کے غلام ہیں، اور اسی غلامی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا۔ بندہ کا معنی ہے غلام، میں آپ کا غلام۔ یہ نسبت، یہ تعلق، یہ کنیکشن، یہ لنک، یہ ہمارے لیے بس ہے۔ تو اللہ نے مومنوں پر احسان جتایا، فرمایا من اللہ علی المومنین، مومنوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کیا احسان کر دیا مومنوں پر جو غیر مومن پر نہیں ہے؟ مومنوں کے علاوہ جو لوگ ہیں نان مومن، ان لوگوں پر وہ احسان نہیں ہے، صرف مومنوں پر ہے۔ تو اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ان میں رسول کو بھیجا، اور وہ رسول من انفسہم، انہی میں سے ہیں، یعنی ہمارے نبی ہم میں سے ہیں کا مطلب کیا؟ ہمارے نبی بھی انسان ہیں۔ یہ کتنے فخر کی بات ہے کہ ہم انسان، اللہ کا محبوب بھی انسان۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہو جاتے تو فرشتے ناز کرتے کہ خدا کا محبوب فرشتہ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں شامل ہوتے تو جنات فخر کرتے کہ اللہ کا محبوب ہم میں سے ہے، مگر یہ فخر انسانوں کی قسمت میں آ گئے۔ یہ فخر، یہ ناز اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیا، بشریت کے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انسانوں کے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فخر عطا کر دیا۔ آج ہم کہیں گے کہ عرش پر جانے والا کون؟ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں، بلکہ جانے والا سب سے نرالا ہے، مگر ہے وہ انسان۔ وہ انسان ہے، وہ خدا کی شان ہے، وہ قدرت کی پہچان ہے، مگر بالآخر وہ بھی انسان ہے۔ ہم جیسے انسان نہیں، مگر وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، ہم بالکل نچلے درجے کے انسان ہیں، مگر وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ اس بات پہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر حاصل ہے۔ دیکھیے انڈیا کا کوئی آدمی، وہ عبدالکلام، بہت بڑا سائنسدان، اس نے عجیب و غریب کام کیے، تو انڈیا کا ہر آدمی فخر کرتا ہے
کہ میں اتنا بڑا کام تو نہیں کیا مگر میں بھی انڈین ہوں، وہ بھی انڈین ہے۔ یہ جو عبدالکلام ہے وہ بھی انڈین، میں ان پڑھ آدمی، 8ویں کلاس میں ناکام ہونے والا میں، مگر بینگ این انڈین آئی ایم پراؤڈ آف عبدالکلام۔ عبدالکلام پر مجھے ناز ہے۔ کس بات؟ دوسرے ملک والا وہ ناز نہیں کرے گا۔ تو ایک مثال ہے، اس کے ذریعے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے کمالات رکھتے ہیں، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، مگر انسان، ہم انسان وہ بھی انسان، اس لیے ہمیں ناز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے، ان کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے، مگر یہ انسان تو ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتا، انسان ہے، لیکن ان کے جیسا کوئی انسان نہیں۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے، یہ ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر جو احسان کیا ہے اس کی وجہ اللہ نے بتائی، اذ بعث فیہم رسولا۔ اذ تعلیلیہ ہے، یعنی سبب کو بتانے والا کلمہ، بعث فیہم رسولا، رسول کو بھیجا، اور وہ رسول کسی فرشتے کو نہیں بنایا، انسان ہی کو بنایا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ بعض کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ انسان کیسے پیغمبر بن گیا، فرشتے کو پیغمبر بن کر آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اسے انسان کے روپ ہی میں بھیجتے ہم۔ پھر تم انسان کے روپ میں دیکھ کر یہی کہتے کہ یہ تو ہم جیسا انسان ہے، ہم جیسا انسان ہے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جو کنفیوژن یہ کر رہے ہیں، شبہ ان کے دماغوں میں ہے، وہ شبہ دوبارہ قائم رہ جاتا۔ تو اللہ نے ہماری رہبری کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ہمارے ہم جنس کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور آئے تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نہیں، بڑے بڑے کاموں کے لیے آئے۔ چھوٹے چھوٹے کام تو سب کر لیتے، گھر بنانا یہ ایک معمار کا کام ہے، مگر دل بنانا یہ نبی کا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو بنانے کے لیے آئے، دلوں کو سجانے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سکھاتے ہیں۔ دنیا کی کتابیں پڑھانا دنیا کے استاذوں کا کام ہے، خدا کی کتاب پڑھانا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اور دنیا کی کتاب کسی مارکیٹ میں ملے گی، کسی لائبریری میں ملے گی، مگر خدا کی کتاب محمد کے وسیلے سے ملے گی۔ آج مسجدوں میں قرآن ہے، گھروں میں قرآن ہے، ضرور ہیں، مگر یہ قرآن ہمیں کہاں سے ملا؟ سب سے پہلے یہ قرآن صحابہ کو ملا، کہاں سے ملا؟ جواب یہی دینا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا۔ اگر حضور آیتیں پڑھ کر نہ سناتے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ کر نہ سناتے تو ہماری تو اوقات ہی کیا ہے، صحابہ کرام کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ قرآن کی صورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی،
صحابہ کو پتہ چلا کہ قرآن کی سورہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 114 سورے پڑھ کر سنائے، تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ یہ قرآن کے سورے ہیں، قرآن کے پارے ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھا رہا ہے کہ اے مومنو، میں نے تم پہ بڑا احسان کیا کہ تم کو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں تو معمولی کاموں کے لیے نہیں آئے، وہ غیر معمولی کاموں کو انجام دینے کے لیے آئے۔ وہ غیر معمولی کام، کیونکہ حضور خود ایک غیر معمولی شخصیت ہے، غیر معمولی شخصیت، ایسی شخصیت کہ زمین پہ کھڑ کے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اور سورج ڈوب جائے حکم دے تو وہ سورج دوبارہ طلوع ہو جائے، ڈوبا ہوا سورج طلوع ہو جائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوں، پھر اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے مل جائیں۔ ایسے کام دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ حضور کے کاموں کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ مان لے کہ واقعی یہ نبی جو کمالات دکھا رہے ہیں اور جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ سچا خدا ہے، وہ سچا خدا ہے۔ وحدانیت کی دلیل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ یہ ایک دعویٰ ہے، تو اس دعوے پر دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو سنائیں، تو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنتے تھے، سن کر یاد کرتے تھے، اور حضور سے قرآن کو سن کر چند صحابہ نے قرآن کو لکھا۔ جو حضور سے قرآن سن کر لکھتا ہے اس کا لقب کیا ہے؟ کاتب وحی، کاتب وحی، وحی کو لکھنے والا۔ اگر آج کوئی قرآن کو لکھے، مثلا میں قرآن کی آیت لکھ رہا ہوں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ لکھ رہا ہوں، واو پھر الف زال قاف لام نون الف، للملائکتی لام لام میم لام الف حمزہ کاف تے لکھ کر دیا، تو کیا مجھے کاتب وحی کہیں گے؟ کاتب کہیں گے، کاتب لکھنے والا بھائی اتنا، کاتب وحی نہیں کہیں گے۔ مگر صحابی جب لکھے تو کاتب وحی کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت وحی کی زبان سے سن کر لکھ رہا۔ محبت وحی یعنی وہ ہستی جن پر وحی اتاری گئی، وہ ہستی جن پر وحی اتاری گئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور حضور کا لقب ہے محبت وحی۔ وہی صحابی اگر حضور کے زمانے کے بعد لکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد کوئی صحابی لکھے تو ان کا لقب کاتب وحی نہیں، اور حضور کے دور میں بھی، حضور کے دور میں بھی کسی اور جگہ بیٹھ کر لکھے تو کاتب وحی نہیں، نبی کی زبان سے سن کر لکھے تب کاتب وحی، اسی کو کاتب وحی کہیں گے۔ ہر ایک لکھنے والے کو کاتب وحی نہیں کہیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو سن لینا یہ ایک ایسی سعادت ہے، یہ سعادت صحابہ ہی کو نصیب ہوئی ہے۔ ان کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے، ان کے رتبے ہیں سوا۔ لفظ سوا جو اردو میں ہے اس کے 2 مطلب ہیں، یہ ایک مطلب ہے بلند، ہائیسٹ، اور دوسرا مطلب ہے ان کے علاوہ، ان کے رتبے ہیں سوا، ان کے رتبے اونچے ہیں، ان کے سوا مشکل ہے، ان کے علاوہ دوسروں کو نہیں مل سکتے۔ آج کوئی حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کر سکتا۔ کوئی چاہے گا
کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر بن جاؤں تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ کسی بھی صحابی کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ صحبت رسول کے اندر وہ کشش ہے، وہ کرشمہ ہے، وہ کمال ہے کہ جو صحابی بنا اس کا درجہ ہر ولی سے بلند ہے، ہر ولی سے بلند ہے اس کا درجہ، اگرچہ کہ وہ ایک لمحے کے لیے صحابی ہوا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو صحابی کا اتنا اونچا مقام ہے۔ کس وجہ سے؟ نسبت تو ہم سب کو حاصل ہے، مگر صحابہ کو نسبت بھی ملی، صحبت بھی ملی، دو دو نعمتیں مل گئی۔ نسبت مصطفیٰ بھی مل گئی اور صحبت مصطفیٰ بھی مل گئی، اور ہمیں نسبت مصطفیٰ ملی ہے، یہ نعمت بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ کافروں کو دیکھو، سجدہ ریز ہو جاؤ، سر جھکانا اس کے لیے پابندی ہے، ہر جگہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، مگر دل جھک جائے اس کے لیے کہاں پابندی ہے؟ کسی بھی کافر کو دیکھو تو تمہارا دل جھک جائے کہ مولا تو نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا، کیونکہ اسے مصطفیٰ کی نسبت حاصل نہیں ہے اور مجھے مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہے۔ دل جھک جائے، شکر کا جذبہ دل کے اندر موجزن ہونے لگے، دل تڑپ جائے۔ کسی بھی کافر کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ مصطفیٰ کی نسبت سے محروم اور تم مصطفیٰ کی نسبت سے مالا مال، دنیا کے ہر مال سے بھاری ہے یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ قرآن، مگر یہ قرآن کس کے ذریعے ملا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا۔ اسی لیے قرآن کو تو ہم قرآن کہتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صاحب قرآن کہتے ہیں۔ صاحب قرآن، قرآن کو دیکھو، صاحب قرآن کو یاد کرو کہ قرآن کی ایک ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور بے شمار اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت بہت آسان کام، مگر اس آسان کام میں جو ثواب ملتا ہے وہ بہت بھاری ثواب ہے۔ کیسا ثواب ہے؟ بہت تیزی سے میٹر چڑھتا ہے، بہت تیزی سے میٹر چڑھ جاتا ہے۔ آپ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، 2 حرف پڑھیں گے 20 نیکیاں، 10 حرف پڑھیں گے تو 100 نیکیاں۔ الحمد پڑھے تو 50 نیکیاں آ گئی۔ تو یہ ایک نیکی کیا آپ خرید سکتے ہیں کسی مارکیٹ میں؟ قرآن کی بدولت آپ کو وہ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من قرأ حرفاً، جو قرآن کا یہ ایک حرف پڑھے گا، حرفاً یہ ایک حرف کا معنی ہے لیٹر، لفظ کہتے ہیں ورڈ کو، لفظ کے اندر کئی حروف ہوتے ہیں۔ الحمد ایک لفظ ہے، اس میں 5 حروف ہیں، الف لام ہا میم دال۔ تو الحمد کوئی پڑھ لیا تو یہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو 5 حرفوں پر 50 نیکیاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف، تم جب الف لام میم پڑھتے ہو تو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ یعنی تم نے الف لام میم کی تلاوت کی تو تمہارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں آ کر گر گئیں؟ 30 نیکیاں گر گئیں۔ تو ایسا قرآن جن کے ذریعے ہمیں ملا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضور نے
بہت بھاری کام جو کیا، جو دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، وہ کیا کام ہے؟ قرآن جیسی کتاب ہم کو عطا کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو صاف کرتے۔ دل گندا ہے، جب تک دل میں شرک ہے دل گندا ہے، جب تک دل میں کفر ہے دل گندا ہے، جب تک دل میں نفاق ہے دل گندا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی روشنی دلوں میں اتاری تو پھر صحابہ کے دل ایمان کی روشنی سے چمکنے لگے، اتنے چمکے کہ صحابہ نے پوری دنیا کو چمکا دیا۔ تو صحابہ کرام کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا۔ یہ جو دل ہے یہ معمولی چیز نہیں، اس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں دلوں کے قریب رہتا ہوں، دلوں میں رہتا ہوں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ ارض و سما یعنی زمین اور آسمان کہاں تیری وسعت کو پا سکتے۔ اے پروردگار تو وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، نہ تو زمین میں سما سکتا ہے نہ آسمان میں سما سکتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ تو دل میں پروردگار عالم کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ والوں کو ہم اہل دل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل دل، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے مقبول بندے صحابہ کرام۔ تو صحابہ کیسے مقبول بنے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور کی تربیت کی بدولت۔ پھر صحابہ نے اپنے بعد والوں کی تربیت کی، تو وہی تربیت کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گا، مگر اس کی بنیاد ڈالنے والے، اس کے بانی مبانی حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دلوں کو پاک کیا، بری خصلتوں سے دلوں کو پاک کیا۔ حضور نے صحابہ کو تعلیم دی کہ دل میں تکبر نہ رکھو، دل میں حسد نہ رکھو، دل میں ریاکاری نہ رکھو، دل میں حرص نہ رکھو، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں برباد کر کے چھوڑ دیں گی۔ اب دل میں کیا رکھو؟ خدا کی محبت، لوگوں کی ہمدردی، عاجزی، تواضع، یہ چیزیں دلوں میں رکھو تو یہ دل سلامتی والے دل بن جائیں گے۔ قیامت میں کون کامیاب ہے؟ پروردگار عالم نے کہا کہ یوم، یعنی اس دن لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نفع دے گا ولا بنون، اور تمہارے بیٹے بھی نفع نہیں دیں گے قیامت کے دن۔ آج باپ کو بیٹے پہ ناز ہوتا ہے، اگر بیٹا لیاقت والا ہے، فرما بردار ہے تو باپ کو ناز رہے گا، مگر قیامت کے دن نہ تمہارا بیٹا تم کو نفع دے گا نہ تمہاری دولت تمہیں نفع دے گی۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر آیا، یعنی جس دل کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کر دیا، ویسا دل جو لے کر آئے گا وہی قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوگا۔ تو انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لیں۔ اے رب کریم آج کی اس مجلس کو کامیاب مجلس بنا دے۔ اے رب ذوالجلال ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دے، ہمارے دلوں سے تکبر، حسد اور ریاکاری کو نکال دے۔
اے رب کریم ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، ہم جو بھی عمل کریں تیری رضامندی کے لیے کریں۔ اے پروردگار پوری دنیا میں امت مسلمہ کو شوکت عطا فرما۔ اے رب کریم یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی، اس وبا سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرما۔ اے رب کریم ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔